کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ معزز و مکرم ناظرین، کربلائی پیغام کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا پروگرام، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد ہونے والے ان حوادث کو آپ کے سامنے جستہ جستہ پیش کریں کہ جن میں کچھ پیغامات مضمر ہیں جو دین اسلام کی بقا کا باعث ہیں۔ ایسے کردار پیش کریں کہ جو آج کے دور میں بھی اسلام کی تقویت کے باعث ہیں، اسلام کی ان تعلیمات کو جن پر اس معاشرے نے عمل نہ کر کے انہیں مردہ بنا دیا، ان کی زندگی کا باعث ہیں۔ دوسرا پروگرام میں ہم نے 11 محرم کی بات کی تھی، جس وقت عمر بن سعد نے اسیران آل محمد کو روانہ کیا، اور یہ بات بھی تاریخ میں واضح طور پر ہے کہ شہدائے کربلا میں سے منتخب شہداء کے سر ایک خاص جتھے کے ساتھ پہلے ہی کوفہ روانہ کر دیے گئے تھے۔ اب کربلا سے کوفہ محمد و آل محمد کے ان یتیم، بیوہ اور بچ جانے والے زخمیوں کا یہ کارواں رسن بستہ حالت میں عالم غربت میں کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ 11 محرم کو عمر بن سعد کربلا سے روانہ ہوا۔ 12 محرم کو بنی اسد، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا سے کچھ فاصلے پر تھے، جنہیں نصرت امام حسین علیہ السلام کی دعوت دی گئی، جناب حبیب ابن مظاہر بھی گئے اور انہیں جا کر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے دعوت نصرت اسلام دی، اور وہ لوگ نصرت اسلام کے لیے آئے بھی، لیکن جب کربلا میں پہنچنے لگے تو عمر بن سعد کے لشکر کے ساتھ جنگ ہوئی، اور یہ لشکر ان پر حاوی آیا اور وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے تو آپ نے بنی اسد کے لوگوں کو ایک پیغام دیا تھا کہ جب ہم روز عاشور قتل کر دیے جائیں تو تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ بہرحال تاریخ کے ان پہلوؤں کو بیان کرنا
مقصد امام حسین علیہ السلام بیان کرنے سے زیادہ ضروری نہیں۔ 12 محرم کو بنی اسد آئے اور آ کر انہوں نے شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کے حوالے سے کام کا آغاز کیا۔ جن لاشوں کو بنو اسد نے پہچان لیا ان میں سے ایک لاش سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تھی، ایک لاش قمر بنی ہاشم حضرت عباس ابن علی کی تھی کہ جو دریا کی ترائی میں تھی، ایک لاش 6 ماہ کے بچے کی تھی، اور ایک لاش سیاہ حبشی غلام کی تھی۔ بہت سے شہداء کو دفن کیا، لیکن جس وقت سید الشہداء کی لاش کو دفن کرنے لگے تو یہ مقدس لاشا ان سے نہ اٹھ سکا۔ تاریخ میں یہ بات ثبت ہے، اور دینی اعتبار سے بھی یہ بات واضح ہے کہ امام کو امام ہی دفن کریں گے۔ تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام باعجاز امامت کربلا پہنچے 13 محرم کی رات کو، اور آ کے ان شہداء کے لاشوں کو دفن کرنا شروع کیا۔ بنو اسد نے کہا کہ ہمارے آقا، ان شہداء میں ایک ایسی لاش تھی کہ جو ایک حبشی غلام کی لاش تھی، لیکن اس کے جسم کی خاصیت تھی کہ اس کے جسم سے بہترین خوشبو آ رہی تھی جس نے ہمیں متاثر کیا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہاں، واقعاً ایسا تھا کہ یہ جون حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی المناک موت کے بعد جون غلامی امیر المومنین میں آ گئے، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی جون امام حسن علیہ السلام کی تولیت میں آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہی جون سید الشہداء کے زیر کفالت رہنے لگے، اور جب روز عاشور آیا یہی جون امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور دست بستہ عرض کیا کہ اے آقا، اب وہ وقت آ گیا کہ غلام چاہتا ہے کہ اپنی جان آپ پہ فدا کر دے۔ امام نے انتہائی خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ جان تم غلام ہو، اسلام غلاموں کو عزت دیتا ہے، اسلام غلاموں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، نہیں نہیں، امام نے فرمایا کہ جان، تم نے ہمیں خدمت کا موقع دیا تھا، ہم نے تمہیں خدمت کے لیے رکھا تھا کہ تمہاری خدمت کریں، تم سے خدمت لینے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ لیکن عجیب مزاج شناس آل محمد تھے یہ جون، تل ملا کر عرض کرنے لگے کہ ابن رسول اللہ، شاید آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دیتے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں شامل ہو جائے، آپ نہیں چاہتے کہ یہ میرا بدبودار جسم آپ پر قربان ہو جائے۔ تو جب جون نے اخلاص و محبت کے اس معیار پر بات کی تو میرے بابا حسین نے جون کو اذن شہادت دیا، اور جب جون مرتبہ شہادت پا چکے اور امام حسین علیہ السلام جون کی لاش پر پہنچے اور جا کے جون کے سر کو اپنے گود میں رکھا تو اس لمحے امام علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جون کے جسم کو نورانی بنا دے، اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے،
امام زین العابدین علیہ السلام نے بنو اسد سے فرمایا کہ یہ میرے باپ کی خشک ہونٹوں سے کی گئی دعا کا اثر تھا کہ خدا نے جون کے جسم کو خوشبودار بنا دیا۔ غرض امام علیہ السلام مقامات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس مقام پر علی ابن الحسین الاکبر کو دفن کیا جائے، اس مقام پر علی اصغر کو دفن کیا جائے۔ پھر آپ نہر کے کنارے اپنے چچا عباس کو دفن کرنے کی جگہ پر گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے زمین کو کھولا گیا، قبر تیار ملی۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو دفن کیا۔ جب قبر کو برابر کر چکے تو اپنے ہاتھ سے قبر پر لکھا حاذا قبر حسین ابن علی قتلت شانہ، کہ یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنا اس فریضہ امامت کو ادا کرنے کے بعد باعجاز امامت پھر کوفہ پہنچے۔ اسرائے آل محمد، یتیمان آل محمد قیدیوں کی صورت میں شہر کوفہ میں داخل کیے گئے۔ شہر کوفہ کے باسیوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرو کہ حاکم کے دشمن قیدی بنا کر لائے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہی وہ کوفہ تھا جس میں علی امیر المومنین کچھ عرصہ بحیثیت حاکم موجود تھے، جس میں امیر المومنین علیہ السلام کے اہل خانہ بھی اسی کوفہ میں مقیم تھے۔ یہ کوفہ کوئی قدیم شہر نہ تھا۔ بعد از پیغمبر جب دوسری خلافت میں فارس کے حوالے سے جنگ ہوئی تو اس وقت لشکر اسلام کو اس جگہ آباد کر دیا گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جسے کوفان کہتے تھے، اس کی نسبت سے اس کا شہر کا نام کوفہ پڑا۔ یعنی ایک فوجی چھاونی تھی جس میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے فوجی تھے، انہوں نے یہاں رہائش اختیار کی اور اس انداز سے یہ شہر بسا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس لیے کوفہ میں تشریف لائے کہ جس وقت بصرہ کی بغاوت اور شام کی بغاوتیں اسلام کو کمزور کرنے کے لیے سر اٹھا رہی تھیں تو آپ مدینہ رسول سے نکلے، کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا اور تقریباً 4 سال آپ نے یہاں قیام فرمایا۔ اس قیام میں بھی نصف سے زیادہ عرصہ جنگوں میں لگا۔ یہاں کے افراد مختلف علاقوں سے تھے، یمنی قبائل تھے، ترک قبائل تھے، فارس سے تعلق رکھنے والے غلام تھے اور کچھ حجاز سے تعلق رکھنے والے تھے۔ مذہبی اعتبار سے بھی یہ کوفہ فقط مسلمانوں کی آبادی نہ تھا، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے۔ بڑی واضح حقیقت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو خلافت ملنے سے پہلے اس کوفہ کے رہنے والوں کو ذات مقدس علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کوئی عقیدت نہ تھی، کوئی تعارف نہ تھا۔ ان 4 سال کے مختصر سے عرصے میں انہیں وقت ملا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قدسی ذات کو، سراپا عکس پیغمبر ذات کو
قریب سے دیکھیں، بس اس عرصے میں یہ لوگ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے اور آپ کے حبدار بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آپ کو منصوص من اللہ، جانشین پیغمبر اور امام وقت جانتے تھے، جن کی تعداد بہت قلیل تھی۔ کچھ ایسے تھے کہ جو آپ کو چوتھا خلیفہ اور ایک عادل انسان مانتے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو آپ کی سخاوت، غربا پروری اور عوام کا خیال رکھنے والا انسان اور ایک اچھا حکمران سمجھتے تھے۔ غرض اگر جب کبھی وقت ملا تو کوفہ کے بارے میں تحقیقی طور پر بات ہوگی۔ مختلف قسم کے افراد کا مجموعہ تھا یہ کوفہ، لیکن اجتماعی طور پر کوفہ کا منظر یہ تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ایک اچھا حکمران سمجھتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فوجی آبادیاں جہاں مختلف علاقوں سے لوگ ہوتے ہیں، وہ چھاونی ان کا وطن نہیں ہوتی، وہاں سے ان کے مفادات بھی وابستہ نہیں ہوتے، اور ہر حکمران کے زیر تسلط چلنا ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کوفہ کے لوگ جو بھی حکمران ہوتا تھا اس کے ساتھ چلتے تھے۔ لیکن جب یہ آل محمد کے قیدی کوفہ میں آئے تو ایک منظر ہم نے دیکھا کہ کوفہ شہر میں حکمران وقت نے اپنے روب اور دبدبے کو، اپنی تمکنت کو، اپنی رعونت اور فرعونیت کو ہر کسی پر واضح کرنے کے لیے اور اپنا تابع فرمان بنانے کے لیے شہر کو سجانے کا حکم دیا، اور کہا کہ کوئی بھی فرد اپنے گھر میں نہ رہے، تمام افراد باہر آئیں اور دیکھیں کہ حکمران کے باغی فرد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ ابن زیاد جیسا سفاک شخص کوفہ کا حکمران تھا۔ اب یہاں آل محمد نے مصطفوی تعلیمات کے مطابق، کردار نبوی کے مطابق اپنا تعارف کرانا تھا اور بتانا تھا کہ ہم کسی مقصد کے لیے ہیں، ہم نے اس مقصد کو عزیز رکھنا ہے۔ اور ایک منظر ایسا آیا کہ کوفہ کے لوگ ان قیدیوں کی بھوک اور پیاس سے متاثر ہو کر ان کے لیے پانی اور کھجوریں لائے اور کھجوریں ان کی طرف پھینکنا شروع کیں۔ اور تاریخ میں یہ بات بھی ہے، یہ منظر بھی واضح ہے کہ ایک بچے نے کھجور اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈالی، لیکن محافظہ اسلام جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلم علیہا آگے بڑھیں اور آ کے بچے کے منہ سے اس کھجور کو نکال دیا، اور صدقے کی کھجوریں پھینکنے والے فرد کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئیں، الصدقہ تو علینا حرام، اے صدقہ پھینکنے والے تو جان لے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہ ایک جملہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ بتانے کے لیے تھا کہ جو قیدی ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے جگر گوشے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن پر خدا نے صدقہ کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تمہاری طرح عام افراد نہیں ہیں، یہ محافظین اسلام ہیں، اسلام کی تعلیمات کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان پر خدا نے صدقہ حرام قرار دیا ہے۔ یہ اس انقلاب کی ابتدا تھی کہ جس نے بعد کے زمانے میں کوفہ کے حالات کو پلٹ کے رکھ دیا۔ جب کوفہ والوں نے دیکھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے صدقہ حرام قرار دیا ہے، تو ہم صدقہ کھاتے ہیں، ان پر خدا نے صدقہ حرام قرار دیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خاص افراد ہیں محمد مصطفیٰ کے گھرانے کے۔ اب جو کوئی بھی ہو جو جب کلمہ اسلام پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جب یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس کے ذہن میں ایک جذبات کا طوفان اٹھتا ہے کہ
اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کی آل یہ ہے، ان کے خانوادے کے افراد یہ ہیں کہ جو اس حالت میں بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں کہ صدقہ نہیں کھا رہے، حتیٰ کہ اپنے بھوکے بچوں کو بھی صدقے کی کھجور نہیں کھانے دے رہے۔ تو ان جیسے مقدس افراد کو، الہی تعلیمات کے امین افراد کو، جن حکمرانوں نے بے دردی کے ساتھ صحرائے کربلا میں قتل کر دیا، وہ کبھی بھی حق کے نمائندہ نہیں ہو سکتے۔ یہ فکر کی ابتدا تھی کہ جس کی پہلی اینٹ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایک اسیر بچے کے منہ سے کھجور کی گٹھلی نکال کر رکھی اور یہ بتا دیا کہ دیکھو حکمران تم پر حق حکمرانی نہیں رکھتا، تمہارا حکمران فاسق و فاجر ہے، تمہارا حکمران اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور تمہارے حکمران کی اطاعت ہم پر واجب نہیں ہے، اور ہم اس کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں۔ بالفاظ دیگر ایک دعوت تھی اہل کوفہ کے لیے، آؤ اور آ کے اسلام کا دفاع کرو، آؤ اور شناخت کرو کہ یہ سربریدہ لاش جو کربلا میں دفن ہو گئی، یہ سر مبارک جو نوک نیزہ پہ آج بھی سر بلند ہے، یہ اسلام کی فتح کا نشان ہے، یہ تم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ نے یہ لکھا کہ پھر بعد میں کوفہ میں جتنے بھی انقلابات آئے ان سب کی بنیاد انہی قیدیوں کے ان خطبات میں تھی، انہی قیدیوں کے اس کردار میں تھی، انہی قیدیوں کے اس رویوں پر استوار ہوئی جو کربلا کے بعد یہاں پیش آئے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں ہم ان پر بھی بات کریں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں کربلا کے شہیدوں، کربلا کے اسیروں اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کی پاک و پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔